اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد جاری رکھو کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے نبی کا ہر کام ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے اور منافقین سے بھی۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش جو کی جائے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور ان سے جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ امن سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ریاست کے پرامن شہری بن کے تو چونکہ وہ کافر ہیں ان پر جا کے حملہ کر دو، یہ نہیں۔ کافر کی نیچر یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ وہ اسلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا ہے، اس کو اسلام سے بڑی چڑ ہے۔ یہ جو پاکستانی قوم یہاں بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے لیے بھی بڑی نرم گوشے رکھتے ہیں، دوسرے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں، اور وہ اوپر سے بڑے میاں مٹھو بن کے دکھائیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں وہ دیکھ کے آگ بگولا ہو جائیں گے، ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ لہذا چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اور ہر وقت اسلام کو ختم کرنے کی اور اس کی اشاعت کو روکنے کی وہ بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے تم بھی ان سے جہاد جاری رکھو۔ اگر وہ کفر کو پھیلا رہے ہیں تو تم ان کے مقابلے میں اسلام کو پھیلاؤ، اسلام کی تعلیمات کو بھی فروغ دو اور اسلام کی نشر و اشاعت بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی کرو۔ تمہارا عمل بھی ان کے لیے جہاد ہے، لیکن اگر وہ پھر تلوار اٹھائیں تو پھر تم بھی تلوار اٹھاؤ۔ تو ان پر سختی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال، ان دو نبیوں کی بیویوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ یہ کس لیے بیان فرمائی ہے؟ مسلمان جب ان کو دعوت اسلام دیتے تو جو اہل مکہ تھے، کافر بھی تھے، وہ مسلمانوں سے کہتے کہ یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ ہم تمہارے نبی کے رشتہ دار، ہمارا باپ دادا ایک ہے، ایک دادے کی اولاد ہیں، یہ ہمارا تعلق تو ہے نا تمہارے نبی سے، تو ہم جس حال میں بھی رہیں، کفر میں بھی بے شک رہیں، بالآخر ایک رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے ہماری شفاعت تو کر ہی دینی ہے، ہم نے بخشا جانا ہے، ہمیں ایمان لانے کی کون سی ضرورت ہے۔
یہ ان کی غلط فہمی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی تھی۔ یہ شادیاں تو اعلان نبوت سے پہلے ہی ہو جاتی ہیں نہیں؟ آقا علیہ السلام کی شادی ابھی مطلب یہ ہے پہلے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئی، تو وہ تو آپ کی بیوی آپ کے کردار سے متاثر تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی یہ ایمان نہیں لائی اور یہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، ان کی عقل ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوانے ہیں، مذاق اڑاتی تھی آپ کا، کفر پر رہی، اور یعنی ان کے راز جو تھی وہ ان کے دشمنوں کو جا کر بتا دیتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان قوموں پر عذاب نازل ہوا تو یہ دونوں بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ گویا کہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بیوی سے بڑھ کر کیا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو انسان کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، رفیقہ حیات ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنا قرب ہوتا ہے بیوی کو، لیکن وہ قرب ان کو فائدہ اس لیے نہیں پہنچا سکا کہ وہ ایمان والی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی بلند پایا شخصیت کی روحانیت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی موافقت کرنی پڑے گی۔ اگر ان بیویوں کو وہ رشتہ فائدہ نہیں پہنچا سکا تو تمہیں بھی نہیں پہنچا سکے گا۔ دل میں تم دشمنی رکھتے ہو، دل میں تم عداوت رکھتے ہو اور یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں اور آپ بخشے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح جب آپ کے ہاں مہمان آتے تو وہ بد کردار تھے، وہ قوم یہ جا کے اطلاع دے دیتی کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو آ کے وہ پریشان کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم پہ عذاب نازل فرمایا تو وہ بھی عذاب میں آ گئی۔ تو ارشاد فرمایا کانتا تحت عبدین، یہ میرے دو ایسے بندوں کی بیویاں تھیں، من عبادنا صالحین، جو صالحیت کی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، فخانتاہما، یہ دونوں خیانت کرنے والی تھی، یعنی ان نبیوں کے راز جا کے ان کے دشمنوں کو دے دیتی تھی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا ان کو یہ ان دونوں کی رشتہ داری اللہ کے مقابلے میں۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم ملا کہ تم دونوں داخل ہونے والی ہو دوزخ میں، دوزخیوں کے ساتھ، ان دونوں کو وہ حکم ملا۔ اگلی آیت میں حضرت مریم کی تعریف آ رہی ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی تعریف آ رہی ہے کہ وہ فرعون کی بیوی، کل انشاءاللہ وضاحت ہوگی بشرط زندگی، کہ وہ فرعون کی بیوی، وہ اس کا کہنے پر نہیں چلی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، ایمان کی وجہ سے رشتہ فرعون کے ساتھ تھا، لیکن وہ جنت میں جائے گی، فرعون دوزخ میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق وہ جو اس کی اتنے بڑے بادشاہ کی زوجیت کو ترک کیا، اس کو بات نہیں مانی، اس کی سزائیں جھیلی، اس نے بڑی سزائیں دی تھی، اس کے بدلے میں حشر میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اسے عطا کیا جائے گا، حضور کی بیویوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی کی اولاد ہونا، کسی نیک صالح کی اولاد ہونا کافی نہیں، اس کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو۔ ہاں جی، اولیاء کرام کی جب انبیاء کی اولاد اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی طرح بالکل
تو اسی طرح جو اللہ والوں کی جو اولادیں ہیں ان کو ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تبھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔